ہیں ابو طالب ان کے چچا ہیں، دونوں میں بڑے گہرے تعلق ہے۔ ابو طالب سے چل کر کے سفارش کرتے، ان سے کہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لو۔ قریش نے کہا جانے سے پہلے طے کر لو وہاں جانے کے بعد کیا کہیں گے۔ انہوں نے ایک موضوع تیار کیا، کہا وہاں جانے کے بعد یہ کہیں گے کہ ابو طالب تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کی برائی کرتا ہے، ہمارے معبودوں کی عیب جوئی کرتا ہے، تمہارا بھتیجا کہتا ہے کہ تمام معبودوں کو چھوڑ دو، صرف اللہ کی عبادت کرو، تمہارا بھتیجا کہتا ہے یہ معبودان باطلہ جو ہیں یہ کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ان کے اندر کچھ بھی کرنے کی سخت نہیں ہے، یہ تو نہ تو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ تو بیمار کر سکتے ہیں، نہ تو شفا دے سکتے ہیں، نہ تو کسی کو روزی دے سکتے ہیں، یہ کچھ بھی اختیار ان کو کچھ بھی نہیں ہے، مختیار کل اکیلا اللہ ہے۔ کہ ٹھیک ہے سب مل کر یہی بات کہنا۔ ابو طالب کی خدمت میں قریش کا ایک وفد پہنچا، کہنے لگے ابو طالب تمہارے بھتیجے نے تو حد کر دی ہے، سمجھا لو، ہم جو خاموش ہیں تمہاری وجہ سے، اپنے بھتیجے کو سمجھا لو کہ ہمارے معبودوں کی عیب جوئی نہ کرے۔ ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے، بڑے نرمی کا مظاہرہ کیا، کہا میں ٹھیک ہے میں سمجھا دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو اچھے سے سمجھا دوں گا، آپ لوگ جاؤ، برہم نہ ہو، ناراض نہ ہو۔ نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابو طالب نے قریش کے لوگوں کو واپس کیا، واپس گئے، کچھ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی ڈانٹا نہیں، کچھ بھی بولا نہیں، خاموش رہے۔ اس کے بعد بھی قریش مکہ نے دیکھا کہ محمد کی یہ دعوت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، رکنے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہے۔ بڑے جذبات میں صاحب پیغمبر عالم اور صاحب الرحیق المختوم اور اسی طریقے سے ابن حشام رحمہ اللہ نے بڑی صراحت کے ساتھ نقل کیا، بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ ابو طالب کے پاس آئے، کہنے لگے ابو طالب بہت ہو گیا، تمہارے بھتیجے نے حد کر دی ہے، اب یا تو بھتیجے کو روک لو یا تو ہمارے حوالے کر دو، ہم نپٹ لیں گے، ابھی تک آپ کا احترام کرتے تھے، ہمارا اور آپ کا دین ایک ہے، ہم مذہب ہیں، ہم ہیں، احتراماً آپ کے لیے آپ کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن یا تو منع کرو یا تو حوالے کرو۔ ابو طالب نے جب قریش کے لوگوں کے جوش دیکھے، ان کی ناراضگی دیکھی، بھتیجے کو بلایا، جب وہ چلے گئے کہا بھتیجے رؤسائے قریش آئے تھے، بڑے ناراض تھے، بڑی ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے۔ دبے آواز میں ابو طالب نے کہا بھتیجے بہتر ہوتا کہ آپ اس کام سے باز آ جاتے۔ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو وہ تاریخی جواب دیا، سیرت نگاروں نے اپنے سیرت کی کتابوں میں منضبط کیا ہے، نقل کیا ہے، کہا چچا جان اللہ کی قسم ہے، رب کبریا کی قسم، یہ قریش کے لوگ اگر یہ چاہے میں دعوت روک دوں، اس کے بدلے میں میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دے، دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دے، اللہ کی قسم یہ محمد اس راستے سے ہٹنے والا نہیں، اس دعوت سے باز آنے والا نہیں، اس مشن کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم تھا، یہ حوصلہ تھا، یہ جذبہ تھا۔ چچا نے جب بھتیجے کے اندر استقامت دیکھی، جرات مندانہ دلیرانہ جواب دیکھا، چچا نے ہمت افزائی کی، ہمت بڑھا دیا، بھتیجے اب جا تیری مرضی، جب تک ابو طالب زندہ ہے ان دشمنوں کو تجھ تک پہنچنے نہیں دے گا، جب تک ابو طالب باقی ہے اس دھرتی پر دشمن تجھ تک نہیں پہنچ سکتے، تیری مرضی، جو تو کرنا چاہے اپنی مرضی سے کرتے جا۔